بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت پسند ہے اور اخلاص کے ساتھ دین کے کام کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہے. یہ دو اصول یاد رکھنا. اللہ کو اپنا دین بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے دین کے لیے اچھے لوگوں کو چھاتا، انبیاء کو بھیجا. ہر نبی نے آ کر دین کا کام کیا. حالات ہے، سردی گرمی، بھوک فاقہ، استقبال استدبار، یہ حالات آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے دین کا کام کرتے کرتے دو قسم کے حال آئیں گے، سرا اور درا. سرا اور درا یہ حضرت عمر کہتے تھے. سرا کا مطلب اچھے حالات، استقبال، واہ واہ، ہدیے ملیں گے، کھانے ملیں گے، کاریں ملیں گی، اس کو کہتے ہیں سرا. اور درا نامناسب حالات، دھکے مارے جائیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی دعوت نہیں کرے گا، کوئی بلائے گا نہیں، اور آدمی دین کا کام کرے گا. تو حضرت عمر کہتے تھے فتنۃ السرا اشد من فتنۃ الضرا. اچھے حالات ہیں وہ بھی آزمائش ہے، برے حالات ہیں وہ بھی آزمائش ہے. تو کہتے تھے کہ فتنۃ السرا اشد من فتنۃ الضرا، کہ اچھے حالات کی جو آزمائش ہے وہ نامناسب حالات کی آزمائش سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ خوشحالی میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. اچھے حالات ہو تو آدمی کے اندر رجب آتا ہے، بڑائی آتی ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور نامناسب حالات ہو تو آدمی اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر. ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے. مدرسہ بنانا شروع کیا، مثال دے رہا ہوں، زمین خرید لی، پیمنٹ کرنا ہے، اب پریشان گھوم رہے ہیں، یہاں جا رہے، یہاں جا رہے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ رہے، سیٹنگ کے بعد جا رہے کہ تھوڑا سا مدد کرو، پیمنٹ کرنا ہے، 2 مہینے رہ گیا، 2 مہینے. اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، سمجھے گا کہ پیسے جمع ہو گئے، پیمنٹ ہو گیا. اب یہ پیمنٹ ہونے کے بعد اور پیمنٹ ہونے سے پہلے نماز بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، ٹینشن تھا، مدرسہ بنانا تھا، زمین لینی تھی، یہ اور پیمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد فری ہو گیا، چلو آپ نے ٹینشن فری. اب آپ نے یہ ایمرجنسی ہوئی ترویج ہے نا، یہ تو آستے آستے کرو سو. آپ پہلے بہت روتا تھا، اب رونا چھوڑ دیا. حضرت عمر کہتے تھے فتنۃ السرا اشد من فتنۃ الضرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال نہیں آیا، صدیق اکبر کے زمانے میں مال نہیں آیا، حضرت عمر کے زمانے میں بہت مال آیا، بہت، چاروں طرف سے پیسے پیسے پیسے. کسرا کے خزانے آئے،
کیسر کے خزانے آئے. کسرا کا تاج تھا 53 من سونا تھا اس پر. 53 من. اب کتنا بڑا ہوگا, کتنا وزنی ہوگا, کیا ہوگا. تخت تھا وہ بھی سونے کا, تاج بھی سونے کا, ہیرے جواہرات. کسرا کی بیٹی ہے, کسرا کی بیٹی جس کے ناخن میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, وہ آئی مدینہ منورہ. کتنا مال ہے. بہت بڑا قالین آیا, بہت بڑا قالین. 3 ایکڑ لمبا تھا وہ قالین, لمبا چوڑا 3 ایکڑ. جب وہ قالین آیا مسجد نبوی کے باہر رکھا گیا تو حضرت عمر نے اسی قالین پر کھڑے رہ کر مشورہ کیا, بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا. تو سارے صحابہ نے رائے دی کہ اسے محفوظ کر لو, تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان دیکھیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے کیسی فتح دی. یادگار رہے گی, یادگار. حضرت عمر نے کہا تمہاری سوچیں اچھی نہیں ہے. صحابہ کو کہہ رہے حضرت عمر, اکیلے ایک طرف ہے, 99 صحابہ ایک طرف ہے, اس کو باقی رکھو, محفوظ رکھو تاکہ مسلمانوں کے لیے یادگار رہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس قالین کے اوپر شرابی کی گئی ہے, اس قالین پر بیٹھ کر زنا کاری ہوئی ہے, اس قالین پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشورے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گناہ کیے گئے ہیں. شاہی قالین تھا, ظاہر بات ہے گھر قسم کے گناہ ہوتے تھے 3 ایکڑ لمبا, اور میں گناہ کی یاد کو باقی رکھنا نہیں چاہتا. یہ گناہ کی یاد ہے. چنانچہ اس کو کٹوایا, کٹوا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. کٹوایا, ٹکڑے کروائے, تھوڑے تھوڑے چھوٹے 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 چھوٹے, تو مسلمانوں میں تقسیم کرو. اس پر حضرت عمر نے کہا تھا فتنۃ السرا اشد من فتنۃ الضرا, کہ خوشحالی کی جو آزمائش ہے یہ تنگ دستی یا نامناسب حالات اس کی آزمائش سے زیادہ خطرناک. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, 17 سال تک بیمار رہے, کتابوں میں لکھا ہے. کوئی خدمت کرنے والا نہیں, سب جو ہے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. گاؤں والوں نے کہا کہ ایوب تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے تجھے عذاب میں مبتلا کیا ہے. ایوب علیہ السلام کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں, میں نافرمانی نہیں کر سکتا, میں اللہ کا نبی ہوں. نہیں نہیں نہیں, تیرے ساتھ تو نے نافرمانی کی ہے, ہم تجھے ہمارے گاؤں سے نکال دیں گے, تیری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آئے. یہ دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو. چنانچہ ایوب علیہ السلام کو باہر کر دیا. کوئی خدمت کرنے والا نہیں. ان کی بیوی تھی بیوی رحمت, یوسف علیہ السلام کے داماد تھے. ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد تھے. بہت خوبصورت, یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے, یہ بھی خوبصورت تھی, حسین جمیل صحت والی. وہ صرف خدمت میں رہتی تھی بس, اکیلی بھی. سب کچھ ختم ہو گیا. بہت مال تھا ایوب علیہ السلام کے پاس, بہت ہیرے جواہرات, بنگلے, جنگلی جانور, مویشیاں, یہ وہ سب بہت زیادہ مال و ملان بہت تھا. چونکہ داماد تھے یوسف علیہ السلام کے, اور وہ عزیز مصر تھے, تو مال آیا بیوی کے ذریعے سے آیا, خود بھی مالدار تھے. اللہ نے سب چھین لیا, سب کچھ چھین لیا, اور بیماری میں مبتلا کر دیا. بیوی روزانہ خدمت کرتی تھی. دیہات والے جو ہے وہ دور دور سے دیکھ کے چلے جاتے تھے, معافی مانگ لے اللہ سے, تو نے کوئی گناہ کیا ہے. اور ایوب علیہ السلام ایک ہی بات کہتے تھے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں گناہ نہیں کر سکتا. اتنے حالات آئے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے یہاں کام کرنے لگی, برتن مانجنا, کپڑے دھونا, بہت نامناسب حالات.
اور وہاں سے جو ہے پیسے لے کر آتی یا کھانا لے کر آتی اور ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی. ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کام کر کے واپس لوٹ رہی تھی تو اس نے بھیڑ دیکھی، کئی لوگ کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑی ہو گئی تو دیکھا تو کوئی حکیم تھا، ان لوگوں کو دوائیں دے رہا تھا. آج کل تو حکیم بہت ہے نا، ہر آدمی دوا بتاتا ہے، اولی دوا کھا لینے تو، اولی دوا کھا لینے تو، آم کر ہی لینے. وہ حکیم تھا، پبلک لوگ آتے تھے، بیمار ہوتے دوا دیتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا. کہ بیوی نے کہا میرا بھی شوہر جو ہے وہ بیمار ہے، اگر تم اس کا علاج کر دو. ہاں بہت اچھا، لے آؤ. میں نہیں لا سکتی، وہ تو بہت کمزور ہیں، پورے بدن پر کیڑے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے ایک کیڑا نیچے گرتا تو ایوب علیہ السلام اسے اٹھا کر اسی جگہ رکھ دیتے کہ اللہ نے میرا گوشت تیرے لیے مقدر کیا ہے، دور مت جا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. قرآن میں آئے بہت حالات آئے، بہت حالات آئے کہ دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مجھے جو ہے بیماریوں نے، نامناسب حالات میں گھیر لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو میری مدد کر. کتنی آزمائش کے بعد یہ دعا مانگی. تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حکیم نے کہا چل مجھے لے چل. یہ بیوی لے کر آئی ایوب علیہ السلام کے پاس. یہ کون ہے؟ یہ کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، حکیم صاحب ہے، بہت اچھے حکیم ہے اور کئی لوگوں کا علاج کرتے ہوتے. میں آپ کے پاس صحیح تھا کہ آپ کا بھی علاج کریں. تو کہا کہ ہاں بتاؤ کیا علاج ہے. بولے تمہارا علاج بہت آسان ہے، چڑیا ذبح کرو، چڑیا ذبح کرو، لیکن اللہ کے نام پر نہیں، میرے نام پر. کہ اللہ کے نام پر نہیں، کوئی چڑیا ہے، کبوتر ہے، کوئی اسے ذبح کرو، لیکن میرے نام پر، اللہ کے نام پر نہیں. ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ اب تو میرا ایمان بھی خطرے میں پڑنے لگا. پہلے تو بیماری تھی، جان خطرے میں تھی، ابھی میرا ایمان خطرے میں پڑنے لگا. اس پر یہ دعا مانگی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ اس وقت دعا مانگی، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. اللہ کہتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. اب بیوی سے کہا کہ دیکھ اب اس سے مت لانا، وہاں کھڑی بھی مت رہنا، یہ تو شیطان ہے، جو تیرا ایمان بھی لے لے گا، میرا ایمان بھی لے لے گا. بیوی سمجھدار تھی، نبی کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے اب نہیں لوں گی. کام کی گئی، وہ بیٹھا ہوا تھا. ارے کیا ہوا، تیرے شوہر کا علاج کرنا ہے نہیں کرنا؟ نہیں کرنا، نہیں کرنا. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ایوب علیہ السلام کے ساتھ یہ آئی کہ جو ہے ان کے ساری بیماری جو ہے وہ دور ہو گئی. غسل کرو، یہ کرو. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام نے جو ہے غسل کیا، سونے کی چڑیا برسی، سونے کی چڑیا. بیوی کو پتا نہیں ہے، بیوی تو گئی ہے کام کے لیے، سونے کی چڑیا. اور ایوب علیہ السلام جو ہے وہ چڑیوں کو جمع کرتے. تو وہی آئی کہ ایوب اتنا کافی نہیں ہے. بولے اللہ تیرے رحمت جمع کر رہا ہوں، مال نہیں جمع کر رہا. یہ ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. تیری رحمت جمع کر رہا ہوں. اب بیوی واپس آئی تو ایوب علیہ السلام کو جو ہے بہت خوبصورت شکل میں دیکھا،
پردہ کر لیا بیوی نے. یہ تو میرا شوہر نہیں, پردہ کر لیا. اب حالت بدل گئی نا, صحت مند ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب حالت بدل گئی, حالت بدل گئی تو وہ پردے کے ساتھ کھڑے رہی. ارے وہ ایک آدمی یہاں تھا بیمار, وہ کہاں گیا؟ یہ تو میں ہی ہوں. بھی میرے ساتھ مذاق نہ کرو, میں نبی کی بیٹی ہوں, نبی کی بیوی ہوں. نبی کی بیٹی, نبی کی بیوی. تو میری طرف دیکھ تو صحیح. نہیں ہوں, میری طرف تو گھر کے دیکھ تو صحیح. میں کیسے پرائے آدمی کو گھر کر دیکھوں؟ تو تھوڑا تیرا گھنگھٹ یا تیرا پردہ تھوڑا ہٹا تو صحیح, مجھے تو دیکھ تو صحیح. تو انہوں نے یوں کنسی آنکھوں سے دیکھا. ارے ہاں, پھر جو نقاب اوپر کیا کہ یہ کیا, بولے یہ اللہ کی مدد آئی ہے. وہ شیطان جو چکر چلا رہا تھا اللہ نے بچا لیا. میں نے رو کر دعا مانگی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مجھے مصیبت نے گھیر لیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ اندر کی ایک طاقت تھی جس طاقت سے انہوں نے کہا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم من رحمتنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. تو سرہ درہ یاد رہنا, حالات میں اتار چڑھاؤ. ہر حال میں آدمی اللہ کا حکم پورا کرے. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت الجھن ہو, لوگوں کو بہت پریشانی ہو, تو یہ ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 7 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دے, اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. بیماری ہے, قرضہ ہے, بوجھ بن گیا ہے, وہ کام بنتا نہیں ہے, اٹکا ہوا ہے, احکامات کو پورا کرے اور یہ آیت 7 مرتبہ پڑھے. بولے میری زندگی بھر کا معمول تھا. ابن قیم تو کہتے تھے حالات اچھے ہو یا برے ہو, روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو. حالات اچھے ہو یا برے ہو, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 70ویں پارے میں یہ آیت ہے. تو میں سمجھا رہا تھا سرہ درہ اچھے حالات آئیں گے, نامناسب حالات آئیں گے. ہر حال میں ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. خلاصہ یہ سیدھی بات, ہر حال میں ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. بہت مال آیا حضرت عمر کے زمانے میں. حضرت عمر مال کو دیکھ کے روتے تھے, کہتے تھے کہ مال تیرے اندر خیر ہوتی تو حضور کے زمانے میں آتا, تیرے اندر خیر ہوتی ابو بکر کے زمانے میں آتا, لیکن تو آیا میرے دور میں. اسی مال کی وجہ سے لوگ لوگوں کو قتل کریں گے, اسی مال کی وجہ سے جو ہے طلاقیں ہوں گی, اسی مال کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے. یہ حضرت عمر کہتے تھے. تو میرے زمانے میں آیا, جو مال آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے. کھجوریں آتی تھی سب مدینہ والوں کو تقسیم کر دیتے, اور انصاف کے ساتھ. انصاف. ان کے 2 بیویاں تھیں حضرت عمر, بعد میں تیسری بھی کی انہوں نے. عربوں میں تو عام طور سے 2 3 4 کرتے ہیں شادیاں. تو وہاں پر اس دور میں کسرا کے سب آتے تھے, ایلچی, خطوط, اور حضرت عمر جو ہے کہ مدینہ منورہ یہ مرکز تھا, تو یہیں سے جو ہے سارے جوابات دیے جاتے تھے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میں انصاف پر بتا رہا ہوں. تو جس خاتون ایک بیوی تھی قریشیہ تھی, وہ تو بیچاری سیدھی سادی تھی, اسے کچھ پتا نہیں, نہ میسج کرنا آوے, نہ واٹس ایپ چلانا آوے, نہ فون کرنا آوے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا. بعض عورتیں ہوتی ہیں نا, نہ واٹس ایپ چلانا آوے, نہ کچھ جب شوہر کچھ اور کی خدمت کرے, بچے جانے. اور ایک تھی تھوڑی ماشاء اللہ حشاش بشاش,
سب جانتی تھی. تو حضرت عمر اس کے گھر میں مشورہ رکھتے تھے. کیوں کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو میرا ڈھنگ سے پانی رکھے گی, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو ڈھنگ سے کھجورے رکھے گی. تو اسے پتہ چلتا تھا کون آیا کون نہیں آیا. تو کسرا جو ہے بڑا آدمی تھا, تو اس کو جو کاشف کسرا کا جو جب جانے لگا تو اس کی بیوی نے بلایا, بھائی تم کب جا رہے ہو کسرا کے پاس؟ یہ کہا 3 دن کے بعد. اچھا جب جاؤ تو مجھ سے ذرا ملتے جانا, جب جاؤ تو مجھے ملتے جانا. وہ آیا 3 دن کے بعد, معلوم تھا کہ حضرت عمر کی بیوی کا گھر ہے. 2-3 لیٹر کی شیشیاں اس کو دے دی. یہ کہا کسرا کی بیگم جو ہے نا اس کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا, کسرا کی بیوی کو. خیر وہ لے کے گیا اور کہا کہ آپا حضرت عمر امیر المومنین کی بیوی نے آپ کو یہ ہدیہ دیا ہے, تو تم کب جاؤ گے واپس؟ تو 2 مہینے کے بعد جاؤں گا. جب مدینہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا. جب مدینہ جاؤ تو اب 2 مہینے کے بعد وہ گیا رانی کے پاس, آپا جا رہا ہوں مدینہ. یہ فرمایا کہ یہ ذرا پوٹلی اس بیوی کو دے دینا جس نے میرے لیے 3-4 شیشیاں عطر کی بھیجی تھی. وہ لے کر آ گیا مدینہ. اللہ کرو حضرت عمر کی اہلیہ کو دے دیا. حضرت عمر تھے نہیں اور اس نے کھول کے دیکھا پوری ہدیہ آ گئی. کوئی بھی آؤ آتی جلدی سوچے جلدی سوچے کیا ہے اس میں. کھول کے دیکھا تو ہیرے جواہرات دینار درہم مہنگی مہنگی چیزیں. تو یہ اپنی اوڑھنی سے ہی صاف کرنے لگی. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. ارے یہ کیا اپنے گھر میں, ہم تو فقیر لوگ ہیں, فقیر کے گھر میں رہی اس کی چیز, یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ کسرا کی بیوی نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے. تو حضرت عمر نے کہا تیرا کسرا کی بیوی سے کیا رشتہ؟ کسرا کی بیوی وہ ایران میں ہے, تو میرے ساتھ کیا مدینہ میں ہے, تو کیا تیرا کنیکشن ہے؟ بولے کہ میں نے جو ہے نا وہ کچھ عطر کی شیشیاں بھیجی تھی تو اس کے بدلے میں اس نے بھیجا. ہاں یہ کیا نا بات کی وضاحت کر رہی کہ تو نے عطر کی شیشیاں ہدیہ بھیجی اس کو, تو اس نے جواب میں یہ بھیجا. حضرت عمر نے کہا کہ بہت قیمتی چیزیں مجھے وکیل بنا دو تاکہ میں اس کو جو ہے بیچوں, ورنہ کوئی تمہیں بھاؤ دے گا نہیں, مجھے ریٹ اچھا دیں گے. ہاں لے جاؤ. حضرت عمر نے جو اسے بیچا اور بہت بڑی رقم لے کر آئے اور کہا کہ وہ جو 3-4 شیشیاں تھیں وہ کتنے میں خریدی تھی آپ نے؟ یہ کہا 2 دینار تھی. یہ کہا اس میں سے 2 دینار نکال دو. اس میں 2 دینار نکال دو. تو ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ امل باقی, بھائی 2 دینار تمہیں نکال لیں گے لیکن باقی مال. حضرت عمر نے کہا وہ امل باقی فی بیت المال, باقی جو ہے بیت المال میں جائے گا. تو یہ بھی ان کی بیوی تھی. کیا میری وجہ آپ کو میرے مال میں تصرف کا کوئی حق نہیں ہے, مجھے ہدیہ بھیجا ہے, میں مالکن ہوں اس کی. تو حضرت عمر نے کہا دیکھ یاد رکھنا تجھے اس لیے ہدیہ بھیجا کہ تو امیر المومنین کی بیوی ہے. بلال کی بیوی بھیجتی وہ عطر پھینک دیتی ہے, عمار کی بیوی بھیجتی وہ عطر پھینک دیتی, لیکن امیر المومنین کی بیوی نے یہ عطر بھیجا ہے تو اس کی شان کے مطابق مجھے جواب دینا چاہیے, اور میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کی وجہ سے, اس لیے اس مال میں نہ تیرا حق ہے نہ میرا حق ہے. یہ تقویٰ تھا. بس اس پر بات ختم کرتا ہوں. سرہ درہ یاد رکھنا, نامناسب حالات, اچھے حالات, کہ آدمی اچھے حالات کے اندر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں, ہر حال میں. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو, رات کو بھی دوں گا, ابھی بھی دے رہا ہے انشاءاللہ, کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو. 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو. انشاءاللہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں چمک جائے گی. انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.